بیٹا کس عمر تک ماں کے ساتھ سو سکتا ہے؟ ماں کس عمر تک بیٹے کو نہلا سکتی ہے اور اس کا ستر دیکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ تمام سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت واقعہ بیان فرماتی ہوں، جسے سن کر آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی، پھر وہ لوری دیتی اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہے تھے تو وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟
آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمہ نوری میں داخل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی ہے۔ پیارے ناظرین، کاش کہ آج کے بھائی بھی اپنی بہنوں کی قدر کرنے لگے۔ پیارے ناظرین، چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے موضوع کی طرف۔ پیارے ناظرین، اکثر میری بہنیں یہ سوالات دل میں پوچھتی ہیں، سوچتی ہیں، جن کے جواب انہیں پوچھنے ہوتے ہیں لیکن شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ پوچھنا تو چاہتی ہیں لیکن پوچھ نہیں سکتی۔ اکثر بہنیں سوال کرتی ہیں کہ بیٹا کس عمر تک ماں کے ساتھ سو سکتا ہے؟ ماں کس عمر تک بیٹے کو نہلا سکتی ہے اور اس کا ستر دیکھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر جدا کر دینے چاہیے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے بستر بھی باہم جدا کر دیے جائیں۔ اسی طرح لڑکا ہے تو ماں سے اس کا بستر جدا کر دیا جائے اور لڑکی ہے تو والد سے اس کا بستر جدا کر دیا جائے۔ البتہ اگر بچہ یا بچی 10 سال کی عمر سے پہلے سمجھدار ہو جائیں یا جسامت میں اتنے ہوں کہ شہوت کا اندیشہ ہو تو اس سے کم عمر میں ہی بستر جدا کر دینے چاہیے۔ نمبر 2، بالغ یا قریب البلوغ لڑکے کا ستر ناف کے متصل نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت ناف ستر میں شامل نہیں، البتہ گھٹنے ستر میں شامل ہیں۔ اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ کسی کے سامنے اس حصہ بدن کو بلا ضرورت شریعہ کھولنا جائز نہیں، نیز کسی کے لیے بھی اس حصے کو دیکھنا جائز نہیں۔ لہٰذا بچہ جب بلوغ کے قریب پہنچ جائے تو اس کا ستر دیکھنا ماں کے لیے بھی ناجائز ہے، اور البتہ اس سے قبل بھی جب بچہ خود استنجا کرنے اور نہانے کے قابل ہو جائے اور ضرورت ختم ہو جائے تو بھی ماں کے لیے اس کا ستر دیکھنا مناسب نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔ مشکات حدیث نمبر 268۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکوکاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جیسا پردہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو شرم اور حیا رکھنے کی والی بیٹیاں بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔